کہ خطبے کا جب پہلا لفظ ہے دو طریقے پر شروع ہوتا ہے. بعض جگہ پہ ان الحمدللہ اور بعض جگہ پہ نا خالی الحمدللہ تو آغاز ہوتا ہے اور اس کا معنی کہ اللہ کا شکر، اللہ اسی تیرا بے پناہ شکر کرتے ہیں. یہ بات ہو گئی سی. اس کو اگلی بات ان الحمدللہ نحمدہ، اگلا لفظ ہے کہ اللہ اسی تمام قسم کی تعریفاں تیریاں ہی کرنے ہم. اللہ بڑائی دے تمام کلمات تیرے واسطے، اللہ اونچائی دے تمام کلمے تیرے واسطے، اللہ اعلیٰ ترین صفتاں دے تمام الفاظ تیرے واسطے. عرش والے عرفات جیڑی بھی کوئی خاص خاصیت والا عمل ہے، اچھا عمل اللہ کی نسبت تیرے واسطے. نحمدہ، اللہ اسی سارے تیریاں تعریفاں کرنے ہاں. ایک خطبے کا دوسرا لفظ توجہ کریا میرا آمینہ دے نال ساری کائنات سرکار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیتے ہوئے احسانات کا بدلہ چکانے واسطے پہلا لفظ بول دے اللہ تیرا شکر ہے. تے دوسرا لفظ بول دے اللہ اے جڑے احسان تو سارے ہوتے کیتے نے تیرے تو علاوہ کر بھی کوئی نہیں سی سکتا. اور قرآن میں کہتے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سورۃ الکافی 67 اے دل اللہ پاک فرماندے نے زمین دے سارے سمندر سیاہیاں بن جان تے زمین دے سارے درخت جڑے نے انہاں کلمہ بنا دتیاں جان. کلمہ لکھنا شروع کر دیں سیاہی سمندر چو لے کے اللہ پاک فرماندے نے سیاہی بھی ختم ہو جائے تے انہاں کلمہ دے تکے بھی ختم ہو جان، لیکن میری تعریفات دے کلمے ختم نہیں ہو سکتے. اور ایک جگہ تے رب رحمان نے اپنے قرآن کے بھی الفاظ بولے نے اللہ پاک فرماندے نے کہ زمین دے اوپر جتنے سمندر نے ایک دفعہ سیاہی بن انہاں نہ لکھیا جائے میرے کلمات میری تعریفاں بیان کی دیا جان. رب کہندا ہے سیاہی ختم ہو جائے سمندر پھر بن جان اور ندی پھر سیاہی بن جائے حتیٰ کہ اللہ پاک فرماندے نے سبا تو اب ہوئے 7 دفعہ یہ سمندر دی سیاہی بنائی جائے میرا رحمان دیا تعریفاں کیتیاں جان. اللہ پاک کہندے نے میری تعریفاں پھر بھی ختم نہیں ہو سکدیاں. نحمدہ کہ اللہ جڑیاں تیریاں تعریفاں ختم نہیں ہو سکدیاں اسی صرف حصہ پا رہے ہیں کہ اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے. تے نمازی جب نماز پڑھتا ہے تے رکوع تو اٹھ کے جدوں بندہ کہتا ہے امام کرے سامی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے وہ تعریف دے کلمے سن لینے جڑے میں رکوع دے اندر بولے نے کی بولے سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تیریاں عظمتاں بہت زیادہ نے. تے پھر بندہ کہتا ہے سامی اللہ لمن حمیدہ میں اللہ کی تعریف کی تھی اللہ نے میری تعریفاں سن لیا تے اگوں آواز کیا نہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ الفاظ کے جڑی دعا ہے نا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ صحابی ایسے کر کے نماز وال دوڑ آ رہا ہے انہیں منہ وچوں کلمے نکلے نے ربنا لک
الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. انہیں اونچی پڑھ ہے جب بھی آواز ہوئی زبان جو کلمے نکلے نا تے نبی پاک نے بھی سن لیا صحابہ نے بھی سن لیا. آپ جماعت کروا رہے سلام پھیریا آپ فرماندے نے کون سی جناب پیچھے اونچی کلمات پڑھ رہا سی صحابی ڈر گیا شہر میں ڈال پہ گئی میں اونچی پڑھیا جماعت ہو گئی سی. آپ فرماتے ہیں ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں یہ کلمے اللہ پاک کو اتنے پسند آئے نے اللہ نے آسمان تو 11 یا 12 فرشتے اتارے نے تیرے کلمات لے کے رب کے دربار میں پیش ہو گئے. رب کی تعریف کریا کر جب موقع مل جائے کلا بیٹھ کے لوگوں میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے دکان سے بیٹھ کے کاروبار سے جانے کرو وہ تو واپس آنے کوئی موقع تیرے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جن میں تو رب کی تعریف نہ کریں. اور وہ کیا تعریف بے جانی جاتی ہے وہ ہے اس قابل کہ وہ تعریف کی جائے. ایسی عظیم الشان ذات ہے میرے رب رحمان کی جی تعریفوں کے قابل ہے. ایسے کو کسی کو 2-4 روپے ادھارا دے دیں تو لوگ ان تعریفوں کیا دیں نے میری خدمت کی تھی انہوں نے 4 ٹکے دے دیتے ہیں کوئی رہن واسطے 2 دن جگہ دے دے پہننے واسطے کپڑے کا سوٹ دے دے اسی بڑے راضی ہونے بڑی تعریفاں کرنے میرے رب رحمان کا زیادہ کے ان تعریفاں کی جان کیونکہ انہیں 60-70 سالہ زندگی بھی دیتی اس زندگی کے سارے لوازمات بھی عطا کیتے زندگی بھی دیتی ہے تو زندگی اندر جڑی چیزاں کی ضرورت پہلی سے آپ کو بھی عطا کر اس واسطے ان کی تعریفاں کرے. خطبے کا سٹارٹ یہ تو ہے رب کا شکر کر کے ان کی تعریفاں کر اور بندیاں نے ان کی تعریفاں کیوں بابا صاحب صاحب لکھ کے تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعا بصیرا نصیرا ولیا. تیری ذات مولا حمیدن غنیا سمیعا بصیرا نصیرا ولیا. تے تو جو کوئی منگے تو کر دے عنایت نہ کر دے دعائی کر بھی شکیہ. بڑے پیارے کلمات کی توجہ کری دھیان کرینا کیوں اپنی تعریفاں کرنی چاہیے نے کیوں بھی باقی دے کلمات بلند کرنے چاہیے نے کیوں اس رب عرش عظیم دیا گلاں کرنی چاہیے نے. فرمایا بابا جی سمسان نے بڑی پیاریاں باتاں لکھیاں نے آندے نے تو بہت دتا زکریا نو بڈھے وارے تو بہت دتا زکریا نو بڈھے وارے کہ اذن حضرت زکریا علیہ السلام دی بات ہے آپ نام سونا تو یحییٰ دکھایا آپ نام سونا تو یحییٰ دکھایا آپ نام سونا تو یحییٰ دکھایا نسائی دنیا جب روز کبیا ایسا پیارا بچہ جنے کے مائی نبیاً سبیاً وکانا تقیاں تو مریم صدیقہ کمباری مولا. وہ بیگم کوڑ والے میں رب دی تعریف دی بات کر رہا عرش والے رب عظیم دی بات کر رہا وہ کیا تعریفاں کرنیاں نے جہانہ والے دی تعریفاں دے ہم باغ لگاؤ والے آؤ اج حقیقی تعریف کی طرف بڑھ چلیے. جتنے تعریف کیتے ہیں گھاٹا نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنے تعریف کیتے ہیں اللہ اور عطا کرتا ہے. جتنے تعریف کریے تے دنیا میں بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں. جتنے تعریفاں کریے میرا رب بیمار کرتا ہے. جتنے تعریفاں کریے جے اولاد نہیں رب اولاد عطا کر دے. جتنے تعریفاں کریے جے رزق نہیں رب رزق دے ڈھیر لگا دے. آؤ اس رب کی تعریف کی بات تو مریم صدیقہ کماری مولا دتا نال
قدرت غلام زکیہ جنم ویل مریم سی بھوکی تہائی جدا فضل تبن جدین سریام بچہ گودی چک آئی مریم جگرنوں کوئی قوم پا بیٹھی سدوان کسیام نکاح دیے چاہیے موسیٰ دیے پہنے بی بی لقد جد شیئن فریام تو مریم نو کے آنا بولی کسے سن بلاوانگا فی المہدی عیسیٰ سبیام بلاوانگا فی المہدی عیسیٰ سبیام اور اگر سنوانی اشارہ کی تمانے تابول عیسیٰ آج نا چھوٹا جا بچہ ہے یہ گودی چکیا دے آج جمعے ہی ایک دن ہویا جب دیکھتا کوئی حصہ مریم اس بچے کو سینے نہ لا کے اہم جگہ جو قوم جائی نا قوم کہہ سکتی مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کتوں لے کے آ گئی اللہ نے فرمایا مریم تو نہیں بولنا کہ تیرا تو ایک دن کا بچہ سینے نہ لائے ایک بول کے آپ سے میں کتوں آیا ایک تعریفہ میرے رب دیا اشارہ کی تمانے تابول عیسیٰ میں بندہ خدا دا ایک بندو نبیان میں بندہ خدا دا ایک بندو نبیان میں صاحب کتابان مبارک احردان نمازی سکینان ماتم تو حیار اے ماں پاک میری میں نیکی کرانگا نہیں ہوں میں ہرگز جبارن اسیان سلامت جمن دن موت تیبی سلامت ہمیں یوم اباس ویام تو سمسام کر سجدے نیت اس خدانو او بیگم کوڑ والے اپنے کام لے جانا آج میری گل بندے بن لینا تیری زندگی کا معمول ہونا چاہیے تیری زندگی کا اصول ہونا چاہیے تیری زندگی کا طریقہ کار ہونا چاہیے تو سمسام کر سجدے نیت اس خدانو تو سلفی کر سجدے نیت اس خدانو جنی شان عالی عظیمن علیام جنی شان عالی عظیمن علیام کل کر رہا ان الحمد للہ نحمدو اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تیرے شکر تو بات میں تعریف بھی تیری ہی کرنا ہوں ان تعریفات کرنے کی بول میں نے ہمیں تو کہہ لے سبحان اللہ ہمیں کہہ لے اللہ اکبر ہمیں کہہ لے استغفر اللہ ہمیں کہہ لے لا الہ الا اللہ ہمیں کہہ لے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا جب ہمیں کہہ لے سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ پر کچھ کلمے رب کی تعریف دے جب ہمیں بیٹھا بیٹھا کیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر یاد کچھ نہیں آتا کلمات یاد نہیں رہے ایمی کہہ دے کر واہ مولا تیرے شانہ کنی ہوتیاں نے واہ مولا تیرا مقام کتنا بلند ہے واہ میرے اللہ تیرے کرم کتنے زیادہ نے واہ میرے اللہ اب تو ساری مخلوق بنا چکی ہے واہ میرے اللہ تیرا آسمان کتنا سونا ہے واہ میرے اللہ تو زمین میں بچا دیتی ہے سورج چڑھے نا تیرا بدیاں تعریفاں کریا کر رات کو چند بیٹھے رب دیاں تعریفاں کریا کر آسماناں تے ستارے مزین بیٹھے تے رب دیاں تعریفاں کریا کر اور تیری زبان تے ہر ویلے رب دی حمد دے ترانے ہونے چاہیے مصطفیٰ نے سب کو سکھایا اور فرمایا وَنَسْتَعِينُهُ جتنا شکر کر رہے ہیں جتنی تعریف
तारीफां करनियां ने किसे शहर दी लोड़ पै जाए ते मंगना भी ओदे कोलों है मैं पहले ही अर्ज की थी ये खुतबा नहीं ये पूरा दीन मोहम्मदी है ये खुतबा नहीं ये पूरा दीन इस्लाम है ये खुतबा नहीं ये पूरे की पूरी शरीयत मोहम्मदी है ये खुतबा नहीं ये पूरे का पूरा कुरान समोया है ये खुतबा नहीं ये मेरे पूरे नबी नबी पाक ने पूरे फरमान समोए ने ये खुतबा नहीं इसके अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी का पूरा मामूल ते निचोड़ बयान होया है फरमाया हुआ अल्लाह असी तेरे को ही मदद तलब करने क्यों क्योंकि अल्लाह आदम नूं लोड़ पई उन्हें तेरे को मंगया नूह नूं लोड़ पई उन्हें तेरे को मंगया अल्लाह सोनिया साले नूं लोड़ पई उन्हें तेरे को मंगया अल्लाह शुएब नूं लोड़ पई उन्हें तेरे को मंगया मूसा यूनुस हारून इस्माइल इब्राहीम नूं लोड़ पई उन्हें तेरे को मंगया अल्लाह हूद ते जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं लोड़ पईया अल्लाह ने तेरे को मंगया अगर के तमाम अंबिया ने तेरा दरवाजा खटखटाया अल्लाह मुश्किल कुशा भी तू है हाजत रवा भी तू है दस्तगीर भी तू है अला कुल्ल शैइन कदीर भी तू है फ़आलुल लिमा युरीद भी तू है यफ़अलु मा यशा भी तू है अल्लाह समीउन अलीमुन भी तू है अल्लाह हकीमुन अलीमुन भी तू है मालिका जो सब कुछ तेरे को है वे ते किसी होर दाते की जान है तेरे को ही मंग रहे और मैं ते तू इस बात का हाल एक एक नमाज जो कई कई बार करे और बता देना विरोसिया ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह तेरी ही इबादत करने ते तेरे कोलों ही मंगने खुतबा दे दसदे खुतबा मसनूना और जुमातुल मुबारक वाले दिन दो दफा अल्फाज दोहराए जाते हैं कि अल्लाह मंगते तेरे दाते हां ते फिक्रे वो का तो जाके मंगिए ते सानू शर्म होनी चाहिए फिर ऐसा तो क्यों मंगिए लोड़ ही नहीं किसे को जाके सवाल न कर किसी होर को वो मंगिए ना रब को होवे ना जो रब को सारे काम सीधे हो जान ते फिर किसी होर के दर ते जान की लोड़ होवे आसे पासे टकरा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं और खुदरा सामने सिखा है मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा दीगर इलाके रखते जितने जितने मुस्तफा गए थे मेरे बाप के नंबर से खुदरा साथ फरमाया एक भी बात फरमाई वनस्तईनु ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी लोड़ पा के मंगा कर तेरे को मदद कर इसके ऊपर हजारों वाकया कुरान के अंदर हदीस के अंदर मौजूद रब को और अगली बात अल्लाह तेरे को मदद मांगने अल्लाह जे गलतियां हो जान तेरे को माफी मांगने अल्लाह जिवें तेरा शुक्र अदा करना चाहिए सी ना वो साढ़े को अदा नहीं होता अगर सुन लिया खुतबे का आपको के अंदर रगत भी बना एक एक लफ्ज पिछले परोया होया ते पिछला अगले तक परोया होया अल्लाह जिन्हें तेरा शुक्र अदा करना चाहिए सी अल्लाह में अदा नहीं होया अल्लाह जिन्हें तेरी तारीफां करनियां चाहिए सी अल्लाह में साडे कोलों तेरी तारीफां नहीं होईयां अल्लाह जिन्हें तेरे कोलों मंगना चाहिए सी अल्लाह में मंग नहीं सके अल्लाह इन्हां दे अंदर जेड़ियां कमियां कोताहियां ने माफ कर देई व नस्तगफिरू अल्लाह माफ कर देई और मेरे दोस्तों नबी पाक ने तरीके दसे ना माफियां किवें मंगनियां ने कदे फरमाया तौबा नसूहा कदे फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाह मैनू माफ कर दे अल्लाह मैनू माफ कर दे और मेरे वीरों क्या माफी सिर्फ गुनाह की मंगनी चाहिए क्या कोई साडे कोलों गलती हो जाए फिर माफी मंगनी चाहिए कि भी तरीका बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं बल्कि कोई गलती हुई है भावे नहीं हुई कोई कमी हुई है भावे नहीं हुई कोई कोताही हुई है भावे नहीं हुई हर वेले मुसलमान का उस पूरे होना चाहिए कि वो अल्लाह को माफी मंगदा ही रहे
اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ گل سن لو، اللہ کو معافی منگیا کرو، رب کو استغفار کرو۔ میں اللہ کا سچا نبی ایک دن کے اندر 70 دفعہ کو معافی مانگنا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں ایک دن کے اندر 100 دفعہ کو معافی مانگنا۔ جے میرا تیرا محبوب پیغمبر، جے میرا تیرا نبی، جے سرکار دو جہان جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اے محبوب سونیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک صراطا مستقیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا تیری زندگی دے اگلے پچھلے گناہ میں اللہ نے معاف کر دیتے ہیں، میں صدقے جاواں یہ میرے اللہ کا انعام سی، لیکن ساری زندگی دے اندر 63 سال زندگی میرے مصطفیٰ دی کوئی موقع ایسا آیا ہی نہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے کوئی گناہ کیتا ہوئے، کوئی غلطی کیتی ہوئے، نہیں کیتی، لیکن پھر بھی میرے پاک پیغمبر ایک دن دے اندر 100 دفعہ کو معافیاں پہ منگتے ہیں۔ 100 دفعہ نبی معافی منگے، امت کو چاہیے نبی پاک کے برابر ہی معافی منگن، جے زیادہ نہیں منگ سکتے نا 100 دفعہ تے کہنا چاہیے اللہم اغفر لی، تے دلوں کہنا چاہیے، یہ نہیں ہے چاہتے پھر کیا بتا دونوں تے مٹی چڑھن واسطے بندہ کہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، رویہ ہوے اخلاص والا، رویہ ہوے میرا نیک نیتی والا کہ بندہ محبت اور پیار نہ کرتا کرے، اللہ معاف کر دے، تیرے کو علاوہ کوئی در نہیں جس کو معافی مل جائے، اللہ تیرے کو ہی معافیاں منگنیاں نے، معاف کر دیں میرے مولا، عرش والے رب معاف کر دیں، ونستغفرہ، اس اگلی بات پہ آنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ اگلی گل خطبے دے اندر میرے پاک پیغمبر کر دینا، اے اللہ میں تیری پناہ میں جانا اپنے نفس دے برے اعمال دے کولوں، اللہ میرا دل کئی دفعہ غلط کام کر دیتا ہے، اللہ میرا دل کئی دفعہ غلط مشورے دے دیتا ہے، دل اللہ نے پاک اختیار بنایا ہے، یہ دل دیتا دیتا پاک نہیں ہے، پر اللہ نے تو پاک اختیار بنا دیتا ہے، فرمایا جویں دل کر رہی ہے وہ کرنا ہے، بات سن رہی میں ایک ٹھکانہ جنت بنایا ہی، ایک میں جہنم بنایا ہی، جے تیرے دل دے فیصلے درست ہوں گے ٹھکانہ جنت دے، جے تیرے دل دے فیصلے غلط ہوں گے ٹھکانہ جہنم ہے، اے بندے میں تینوں سائڈ اختیار بنا دیتا ہے، اور دل کئی دفعہ غلط بھی مشورے دے دیتا ہے، اور میرے ویرو جے دل دی منیے تے پھر دل کرتا ہے تھوڑی سی زندگی انجوائے کر کے گزاریے، تھوڑی سی زندگی ہیرا پھیری کر کے گزاریے، تھوڑی سی زندگی چار تک کے جوڑن دے اندر گزار دئیے، دل دی منگے تے دل دے مشورے اور نہیں، پر جے دل دے مالک دی منیے تے پھر مشورے اور نے، جے دل والے دی منیے تے پھر مشورے اور نے، دل والا کہتا ہے تھوڑی جی زندگی تابعدار بن گیا، جنہیں دل دیتا ہے وہ کہتا ہے تھوڑی جی زندگی ہے سارے آنکھیں لگ گیا، تھوڑی جی زندگی ہے سارے گلاں من گیا، لیکن میرے دوستو آؤ نا کوشش کرنی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، انہوں نے بھی کیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جے دل دی مننا تے دل کے اندر زلیخا ولوید، پر جے دل دے مالک دی مننا تے رب کہندا ہے ادھر نہ ویکھی، تو یوسف علیہ السلام نے بات کہتے مجبور ہو گیا الا ما رحم ربی، تیری شرارتوں کو بچایا تو رب کریم نے بچایا، میرے پاس پیغمبر اپنے خطبے میں الفاظ بول رہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور کتنے عظیم الفاظ ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں جانا، اللہ سونیا آل جرا میرا دل برے عمل سوچ ہے، اور نہ تو میں تیری پناہ میں جانا کہ میں کر نہ بیٹھا،
کتے میں غلطیاں کرنا بیٹا اللہ اکبر اللہ اور سوچی میرے میرا قرآن کریم کتنے پیارے الفاظ ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا بلکہ یہ انسانی جڑیاں نفس دیاں شرارتاں ہیں انہاں کو بچے واسطے رب نے قرآن میں سورۃ الطارق سے شروع جا کے پڑھے گی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ میں تیری پناہ میں جانا میں رب الفلق اللہ تسبو کا لگے من شر ما خلق اللہ جو تو پیدا کیتا ہے اللہ اس چیز کی شرارتوں میں تیری پناہ میں جانا اے میرے اللہ تیری رات کو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ میں انہاں کو بھی تیری پناہ میں جانا اللہ جڑے لوگ ایک دوسرے کے بارے پروپیگنڈے کرتے ہیں میں انہاں کو بھی تیری پناہ میں جانا اللہ جڑے حسد کرنے والے نے انہاں دے حسد تو میں تیری پناہ میں جانا اور جدوں بھی انسان بیٹھے نا اللہ ایک انسان کو کہنا چاہیے اللہ میں وہ برے اعمال دیاں شامتاں تو بچا دے اللہ برے اعمال کو بھی بچائی جے کوئی برا عمل ہو جائے اللہ کی سزا کو بھی بچائے اللہ کی پناہ جو بندہ آ جائے نا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وہ سارا دن اللہ کی پناہ میں جا جاتا ہے یہ سارا دن اس بندے کو برائی سرگرد نہیں ہوندی پر فجر کی نماز پھر تو آویں رب کی پناہ وچ تے پھر تیرے دل میرے اعمال بگڑ گئے رب کی پناہ نہیں بگڑتے آدھے باتیں کرتے ہوئے وہ تو صبح کی نماز ہے پھر کبھی یقین تھی صبح کی نماز ہے جنم دل کرے بندہ کہتا ہے زور کرتے ہیں وہ سویر کی پڑھی ہے گھڑ پاڑ کے کی کرنا اصل ٹائم بھی ہے شام ہی ہے عشاء ساری نماز ضائع ہوتا ہے فجر ٹائم کوتاہی نہ کریا کر جے فجر ٹائم ستا پہ اٹھ کے جماعت میں جا کے نماز پڑھے زور ٹائم تیرا دل کرے گا میں جماعت میں نماز پڑھا جب تجربہ کر کے بیٹھ تو کہنا یار سویرے سجا پہ اٹھ کے پڑھ لی ہونے لگے پھر نے 2 گھنٹے نماز پڑھ لی آپ کو میں تکلیف دے کر کیوں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ دل تان کرتا ہے بندہ رب دے ذمے ہوتا ہے تے رب اپنے کو اپنی نماز کو چھوڑتا نہیں نہ کرتا پھر رب قریب کرتا ہے شیطان سے انسان غالب آ جاتا ہے شیطان انسان سے غالب نہیں آتا پھر زور پڑے گا اثر پڑے گا مغرب پڑے گا عشاء پڑے گا تے جڑا عشاء کی نماز پڑھ لے باجماعت وہ گھر جا کے کدے برائی نہیں کرے گا انہیں کہنا یار نماز پڑھ کے آیا ایویں ہوں 2-4 موبائل سے پیڑیاں چیزاں دیکھیں تو گناہ ہی ہوتے چھڈو کرے یہ کون بچا رہے ہوتے ہیں رب بچا رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من شرور انفسنا جب رب کا بندہ بن جائے اللہ جڑے دل کے پورے عمل ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں کیونکہ اس دل کے اندر قرآن کہہ رہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا رب کہتے ہیں اسی اس دل کے اندر برائی رکھی ان اندر خیر رکھی تسی خیر کی طرف آؤ تے خیر کی طرف آؤ گے جب رب نے بڑھتی کوشش کرو گے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اے میرے اللہ جڑے سارے کو عمل ہو جاندے نے اللہ انہاں دی سزاواں کو بھی محفوظ فرما بشری انسان ہون دے ناتے کئی دفعہ بندہ بھول بھی تے جاندا ہے نبی آدم بھولے نہ کھا بیٹھے رب نے کیا نہ کھائی شیطان نے کیا کھا جنی بابے آدم کو کھانا کھاتا گیا دانا بھی کھا لیا رب نے کیا تم کی کر بیٹھے ہیں حضرت آدم نے کیا اللہ بھول گیا اللہ فرماتے نے ہن بول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ نے پھر برے عمل کی سزا کو اپنے نبی کو بچایا نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا جے تینوں مانتے نہیں نا یہ تیرے نہیں تے لیکن جب نوح دا بیٹا اکھاں دے سامنے ڈوبن لگا نا
تے نبی تو کہندا اللہ ان بنی من اہلی ان بنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل وچوں ہے۔ اللہ فرماندے نے نوح غلطی کر بیٹھا ہے تے نوح علیہ السلام فرماندے نے اللہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کیتا تے اللہ میں تے گھاٹا کھان والے وچ ہو جاواں گا۔ رب کہندے نے جا تینوں معاف کیتا، عمل تے غلط ہو گیا سی پر اللہ نے اودی سزا تو بچا لے۔ اللہ سانو بھی جڑے سارے کو غلط اعمال ہو جاندے نا اللہ سانو تو محفوظ فرما دے گا۔ غلطیاں انسان کر دیتا ہے کہ رب کو پتا معافی مانگتا رہے نا، دنیا سے بھی رب آپ کر دیتا ہے کہ آخرت میں رب کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور اگے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، فرمایا جنہوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی ہدایت دے والا نہیں، جنہوں رب گمراہ کر دے۔ آؤ دیکھو نبی پاک کا چاچا ابو طالب، آپ نے بڑا زور لایا کہ چاچا میرا ابو طالب مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ آخری میرا سردار ابو طالب میرے پاک میں وہ چار مہینے بیٹھے فرمایا چاچا میرے کان میں جو ہولی دی کہہ دے لا الہ الا اللہ کہ قیامت والے دن تمہیں تیری سفارش کر کے رب کو معافی دلوا دے گا، پر سردار ابو طالب من نہیں دیا۔ آسمان تو آواز آئی اے میرے محبوب پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں جنوں تو چاہے انہوں ہدایت نہیں آئے گی بلکہ ہدایت انہوں ملے گی جنوں میں رب چاہوں گا۔ نبی کو جو آپ نے کہا دیتا ہے میری کئی گل کی ہو سکتی سمجھن تے سوچن دی بات ہے نا، اور نبیاں دی ولیاں دی پیراں دی فقیراں دی اللہ آلہ دی رب کے چل دی ہوگی تے کائنات کے امام پیغمبر محمد رسول اللہ کو کہ رب کو کوئی نہیں۔ ایک اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب اے پاوے میرا چاچا لیکن دی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی وہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ بھائیو اللہ کے پاک پہ کپڑا اپنے خطبے سے تاں کہتے سی جنہوں رب ہدایت نہ دے اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جنہوں اللہ ہدایت دے دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جنہوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ میرے پاک پیغمبر دے ہر خطبے دے الفاظ سن، میرے پاک پیغمبر دے ہر خطبے دیاں باتاں سن۔ او بیگم کوٹ والے ہو دھیان کر لو، ایویں لوکاں نوں جناب گمراہ کرن دی کوشش کردے نے، کوئی آندا جی فلاں بندے کول چلا جا تیرے معاملات ٹھیک ہو جان گے تو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تے کئی ایہو جہے ہے نے جڑے کہندے نے ساڈی تے فلانے بابے نال بڑی گل لگدا رہی ہے، ساڈا تے فلانے بابے نال جڑا نا بیعت ہو گئی ہے، اسی تے فلاں بابے نوں اپنا پیر تے رہنما مان لیا، وہ نمازاں جانے تے ہو جانے، روزے جانے تے ہو جانے، قرآن جانے تے ہو جانے، اسی دے بس دے بیعت ہو گیا۔ تے بابے بھی کہندے نے کوئی گل نہیں تو بیعت کر لی ہے نا تو میرے جھنڈے تلے گل قیامت والے دن جنت دے راہ پہ جائے گا، بالکل جھوٹ ہے۔ او میرے ویرو او تے جھنڈا مصطفیٰ تو علاوہ کسے دا ہونا ہی نہیں۔ اور تھوڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری لسوڑی نو چھڑ دے پر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی بھی تیرا سہارا نہیں ہونا۔ وہ باشر دے دن جدو تو پلے ستانا، کوئی بھی تیرا نظر ہی نہیں آنا، تے دربار جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔
محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جنت دا بوائے پیر کیویں کرواؤں گے؟ جب کہ حدیث اندر آندا ہے آپ فرماتے ہیں سب تو پہلے میں جاواں گا، میں جنت دا بوا کھڑکاواں گا، اگوں آواز آئے گی کون؟ من دکل باب، کون دروازہ کھڑکا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد، میں محمد آمنہ دا جایا، میں محمد، میں محمد آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت لال لے آیا۔ میرے ویرا ایویں لوکاں پیچھے نہ لگی، اللہ تو علاوہ کوئی ہدایت نہیں دیتا، جنوں رب ہدایت دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ رب نے دسیا طریقہ ہی کوئی ہے، راہ ہی کوئی ہے، اور راہ مدینے والے دا اندے وچ کامیابی تاں ملے گی کہ محمد اللہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس راستے تے۔ اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے جو میرے اندر جو اگلے بات پڑھے نا وہ کی نہیں، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور سبحان اللہ ایویں خطبہ سن کے مسلمان نہیں سی ہو گیا، انہوں گل سمجھ آ گئی سی، انہوں پتہ چل گیا سی۔ اور میرے ویروں اگر ترجمہ اگر یہ بابا نے میرے سامنے رکھ دیا نے ان الحمد للہ تو لے کے فنا مزلہ تک، اور میرے بھائیوں نے شہادت لا الہ الا اللہ تک جس بندے میں بات سمجھ آ گئے وہ کبھی بھی مصطفیٰ کے در کو سے اور بات نہیں جائے گا۔ آواز آئی خطبے کے اندر وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ اسی اس بات کی گواہی دینے تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو کلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو کلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہن نا انہاں دا ترجمہ قرآن دے وچ لا الہ الا اللہ کیویں مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہتے ہو زبان سے لا الہ الا اللہ، دل و جان مسلمان نہیں تو کل بھی نہیں۔ زبان تو ساری کہتے، زبان تو نتو خیرہ بدو ساری کہتے لا الہ الا اللہ، لیکن معنی کی مطلب کی مفہوم کی رب کی جب ہے جب تو کہہ دے نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی کیفیت کی ہوئی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے، داداری حجویری بھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، گنج بخش فرید الدین بھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، بیڑے تکل والا شہباز قلندر بھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، اور برات کا اعلان کرنے والا امام بری بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں، سر چھوٹا ہوئے تو انہیں شامل کو بھی کریں، ایسا ممکن نہیں۔ قیمت ہے قرآن نے ترجمہ کیا لا الہ الا، قرآن نے رب نے خود دسیا بیگم کوٹ والے ہو آؤ عقیدہ درست کر لو، اگر عقیدہ درست نہیں تو کائنات کی کوئی چیز سے انسان بچا نہیں سکتی، عقیدے میں بچا نہیں۔ سارا خطبہ اور خطبے کے اندر میں بات ہونے شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، قرآن نے ترجمہ کیوں کیتا ہے؟ 20واں پارہ ہے، پہلا رکوع پہلی آیت، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، فرمایا کون ہے اور لوگوں کون ہے، بیگم کوٹ والے کون ہے، اپنے آپ مسلمان کہنے والے کون ہیں، اور اپنے آپ اسلام کے دعویدار کہنے والے کون ہیں؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جنہیں زمین بھی بنائی آسمان بھی بنایا، وانزل لكم من السماء ماء،
تے آسمان تو تھوڑے واسطے پانی بھی نازل کیتا. کل پہلے ٹائم گرمی سی نا تے ساہ لینا اوکھا سی لیکن کوئی آسمان تے بدل بنا نہیں سکیا, کوئی ہوا چلا نہیں سکیا, کوئی ایک قطرہ آسمان تو زمین تے گرا نہیں سکیا. یہ انتظام کیتے نے تے رات دے ویلے سویرے تے اسی تے کی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. قرآن نے اور بھی کئی مقامات نے لیکن لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ فرماتے ہیں کون جنا آسمان تو میل باندھا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اس پانی کے ذریعے زمین جو انگوریاں پیدا کرتا ہے. اور فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا. کون ہے جنہیں گڑے درخت بنائے نے, کون ہے جنہیں آم کے درخت بنائے نے, کون ہے جنہیں امرود درخت بنائے نے, کون ہے جنہیں انگور کے درخت بنائے نے, کون ہے جنہیں جناب جامن کے درخت بنائے نے, کون ہے جنہیں لمبے لمبیاں سمبلا بنا دیتیاں, پاپولر بنا دیتے, کھجورا بنا دیتیاں, ککڑ اگا دیتے, ڈالیاں بنا دیتیاں, شہدود بنا دیتے. کون مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا. تینوں گرمی لگتی ہے تو درخت سائے بیٹھ جانا پر کدے سوچیا نہیں اس سائے کا انتظام کتنے کیتا ہے. فرمایا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے نال کوئی اور شریک ہے, کیا رب کے علاوہ کوئی اور ہے جے جن نے ستا آسمان ایک بھی بنایا ہوئے, ستا زمین ایک زمین بھی بچائی ہوئے, اور سات آسمان سات زمین دور ایک بھی بنائے, اور ایک بھی دور جنہیں آسمان کا کوئی ٹکڑا بھی بنایا ہوئے, زمین ایک بھی دور جنہیں زمین کا ایک ٹکڑا بھی بنایا ہوئے. ہاں ہاں زمین کا ٹکڑا پانی اندر برد ہو جائے, کون ہے جب انہوں دوبارہ پھر پانی اندر کھلا دے, کوئی نہیں ہو سکتا. پھر آواز آتی وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اسی تاں رب نوں رب مننے ہیں, اسی تاں نوں خالق مننے ہیں, تاں اس کو مالک مننے ہیں. اے اہل حدیث دی پکار پائے, اہل حدیث دی للکار پائے, دنیا دے تمام پیراں دے درباراں نوں رد نہ کہندا ہے, کیونکہ سانوں اس نبی خوبی والا کائنات نظر کوئی نہیں آتا اگر آپ کا طرف کے قریب نظر آتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ طرف پہ عظیم نظر آتا ہے, بیت اللہ کا رب نظر آتا ہے, قرآن کا مالک نظر آتا ہے, قرآن کا جناب کلام کرنے والا نظر آتا ہے, اور میرے دو سانوں نظر آتا ہے جنہیں سارا قرآن بسا دیتا ہے. تاسی کہنے والا شہد لا الہ الا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ. اسی اور اللہ بھی منیا, وہ دے کسی اور شرارت آر بھی نہیں منیا. یہ کہہ دے اس کو کہ چار احترام انہوں نے بھی ترجمہ کرنا ہے, پھر بات مکمل ہونی انشاءاللہ. تو اس دو کے بعد انشاءاللہ اگلے جو چلاؤں گے بات مکمل نہیں ہوگی. اللہ پاک صاحب اس خطبے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے دن انشاءاللہ ایک ہی بات کا آغاز کریں گے. وہ آپ اللہ الحمدللہ.